کرکٹ۔ مرزا عبدالودود بیگ کا یہ دعویٰ کچھ ایسا غلط معلوم نہیں ہوتا کہ کرکٹ بڑی تیزی سے ہمارا قومی کھیل بنتا جا رہا ہے۔ قومی کھیل سے غالباً ان کی مراد ایسا کھیل ہے جسے دوسری قومیں نہیں کھیلتی۔ ہم آج تک کرکٹ نہیں کھیلے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں اس کی برائی کرنے کا حق نہیں۔ اب اگر کسی شخص کو کتے نے نہیں کاٹا تو کیا اس بد نصیب کو کتوں کی مذمت کرنے کا حق نہیں پہنچتا؟ ذرا غور کیجئے، افیم کی برائی صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو افیم نہیں کھاتے۔ افیم کھانے کے بعد ہم نے کسی کو افیم کی برائی کرتے نہیں دیکھا۔ برائی کرنا تو بڑی بات ہے، ہم نے کچھ بھی تو کرتے نہیں دیکھا۔ اب بھی بات صاف نہیں ہوئی تو ہم ایک اور مستند نظیر پیش کرتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کو گڑ سے سخت چڑ تھی۔ ان کا قول ہے کہ جس نے ایک مرتبہ گڑ چکھ لیا اس کو تمام عمر دوسری مٹھاس پسند نہیں آ سکتی۔ چونکہ وہ خود شکر کی لطیف حلاوتوں کے عادی مداح تھے، لہٰذا ثابت ہوا کہ وہ بھی ساری عمر گڑ کھائے بغیر گڑ کی برائی کرتے رہے۔ یوں تو آج کل ہر وہ بات جس میں ہارنے کا امکان زیادہ ہو کھیل سمجھی جاتی ہے۔ تاہم کھیل اور کام میں جو بیان فرق ہماری سمجھ میں آیا یہ ہے کہ کھیل کا مقصد خالصتاً تفریح ہے۔ دیکھا جائے تو کھیل کام کی ضد ہے، جہاں اس میں گمبھیرتا آئی اور یہ کام بنا۔ یہی وجہ ہے کہ پولو انسان کے لیے کھیل ہے اور گھوڑے کے لیے کام۔ ضد کی اور بات ہے، ورنہ خود مرزا بھی اس بنیادی فرق سے بے خبر نہیں۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دن ٹنڈو اللہ یار سے معاوضے پر مشاعرہ پڑھ کر لوٹے تو ہم سے کہنے لگے، فی زمانہ ہم تو شاعری کو جب تک وہ کسی کا ذریعہ معاش نہ ہو نیری عیاشی بلکہ بدمعاشی سمجھتے ہیں۔ اب یہ تنقید قائم کی جا سکتی ہے کہ کیا کرکٹ کھیل کے اس معیار پر پورا اترتا ہے یا نہیں۔ فیصلہ کرنے سے پہلے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کرکٹ دراصل انگریزوں کا کھیل ہے اور کچھ انہی کے بلغمی مجاز سے لگا کھاتا ہے۔ ان کی قومی خصلت ہے کہ وہ تفریح کے معاملے میں انتہائی جذباتی ہو جاتے ہیں اور معاملات محبت میں پرلے درجے کے کاروباری۔ اسی خوشگوار تضاد کا نتیجہ ہے کہ ان کا فلسفہ حد درجہ سطحی ہے اور مزاح نہایت گہرا۔ کرکٹ سے ہماری دلبستگی ایک پرانا واقعہ ہے جس پر آج 100 سال بعد تعجب یا تعسف کا اظہار کرنا اپنی ناواقفیت عامہ کا ثبوت دینا ہے۔ 1857 کے رستخیز کے بعد، بلکہ اس سے کچھ پہلے ہی، ہمارے پرکھوں کو انگریزی کلچر اور کرکٹ کے باہمی تعلق کا احساس ہو چلا تھا۔ چنانچہ سر سید احمد خان نے بھی انگریزی تعلیم و تمدن کے ساتھ ساتھ کرکٹ کو اپنانے کی کوشش کی۔ روایت ہے کہ جب علی گڑھ کے لڑکے میچ کھیلتے ہوتے تو سر سید میدان کے کنارے جانماز بچھا کر بیٹھ جاتے، لڑکوں کا کھیل دیکھتے اور رو رو کر دعا مانگتے، الہی میرے بچوں کی لاج رکھ، میرے بچوں کی لاج تیرے ہاتھ ہے۔ جیسا کہ اوپر اشارہ کیا جا چکا ہے، کرکٹ انگریزوں کے لیے مشغلہ نہیں مشن ہے۔ لیکن اگر آپ نے کبھی کرکٹ کی ٹیموں کو مئی جون کی بھری دوپہر میں ناعاقبت اندیشانہ جرأت کے ساتھ موسم کو چیلنج کرتے دیکھا ہے تو ہماری طرح آپ بھی اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہ رہ سکیں گے کہ ہمارے ہاں کرکٹ مشغلہ ہے نہ مشن، اچھی خاصی تعزیری مشقت ہے جس میں کام سے زیادہ عرق ریزی کرنا پڑتی ہے۔ اب اگر کوئی سرفراہ منہ مانگی اجرت دے کر بھی اپنے مزدوروں سے ایسے موسمی حالات میں یوں کام کرائے تو پہلے ہی دن اس کا چالان ہو جائے۔ مگر کرکٹ میں چونکہ عام طور سے معاوضہ لینے کا دستور نہیں، اس لیے چالان کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں تو جس طرح ہلکا پھلکا کھیل ترقی کر کے کام میں تبدیل ہو گیا، وہ اس کے موجدین کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ غالب نے شاید ایسی ہی کسی صورتحال سے متاثر ہو کر کہا تھا کہ ہم مغل بچے بھی غضب ہوتے ہیں، جس پر مرتے ہیں اس کو مار رکھتے ہیں، اور اس کا سبب بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے
کہ اس کھیل کے معاملے میں ہمارا رویہ بالغوں جیسا نہیں، بالکل بچوں کا سا ہے، اس لحاظ سے کہ صرف بچے ہی کھیل میں اتنی سنجیدگی برتتے ہیں، پھر جیسے جیسے بچہ سیانہ ہوتا ہے کھیل کے ضمن میں اس کا رویہ غیر سنجیدہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہی ذہنی بلوغ کی علامت ہے۔ کرکٹ کے رسیا ہم جیسے ناآشنائے فن کو لاجواب کرنے کے لیے اکثر کہتے ہیں، میاں تم کرکٹ کی باریکیوں کو کیا جانو، کرکٹ اب کھیل نہیں رہا، سائنس بن گیا ہے، سائنس۔ عجیب اتفاق ہے، تاش کے دھتیا بھی رمی کے متعلق نہایت فخر سے یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ 16 آنے سائنٹیفک کھیل ہے، بکنے والے بکا کریں، لیکن ہمیں رمی کے سائنٹیفک ہونے میں مطلق شبہ نہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ روپے ہارنے کا اس سے زیادہ سائنٹیفک طریقہ ہنوز دریافت نہیں ہوا۔ پس ثابت ہوا کہ کرکٹ اور رمی قطعی سائنٹیفک ہیں اور اسی بنا پر کھیل نہیں کہلائے جا سکتے۔ بات یہ ہے کہ جہاں کھیل میں دماغ پر زور پڑا، کھیل کھیل نہیں رہتا، کام بن جاتا ہے۔ ایک دفعہ کرکٹ پر نکتہ چینی کرتے ہوئے ہم نے مرزا سے کہا کہ کھیلوں میں وہی کھیل افضل ہے جس میں دماغ پر کم سے کم زور پڑے۔ فرمایا، بجا آپ کی طبع نازک کے لیے جوا نہایت موزوں رہے گا۔ کس واسطے؟ کہ جوئے کی قانونی تعریف یہی ہے کہ اسے کھیلنے کے لیے عقل قطعی استعمال نہ کرنی پڑے۔ محض کرکٹ ہی پر منحصر نہیں، ترقی یافتہ ممالک میں یہ رجحان عام ہے کہ تعلیم نہایت آسان اور تفریح روز بروز مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ تعلیم نہایت آسان اور تفریح روز بروز مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ مثلاً BA کرنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، مگر برج سیکھنے کے لیے عقل درکار ہے۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن، سنیما اور باتصویر کتابوں نے اب تعلیم کو بالکل آسان اور عام کر دیا ہے، لیکن کھیل دن بدن گراں اور پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا بعض غبی لڑکے کھیل سے جی چرا کر تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دینے لگے ہیں۔ اس سے جو سبق آموز نتائج رونما ہوئے وہ سیاست دانوں کی صورت میں ہم سب کے سامنے ہے۔ کسی اعتدال پسند دانا کا قول ہے کہ کھیل کے وقت کھیل اور کام کے وقت کام اچھا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں اس ذرّی اصول سے سراسر اختلاف ہے تو اس کو یہ معنی نہ پہنایا جائے کہ خدا نخواستہ ہم شام و سحر آٹھوں پہر کام کرنے کے حق میں ہیں۔ سچ پوچھئے تو ہم اپنا شمار ان نارمل افراد میں کرتے ہیں جن کو کھیل کے وقت کھیل اور کام کے وقت بھی کھیل ہی اچھا لگتا ہے، اور جب کھل کے باتیں ہو رہی ہیں تو یہ عرض کرنے کی اجازت دیجیے کہ فی الواقع کام ہی کے وقت کھیل کا صحیح لطف آتا ہے۔ لہٰذا کرکٹ کی مخالفت سے یہ استنباط نہ کیجیے کہ ہم تفریح کے خلاف بپھرے ہوئے بوڑھوں اینگری اولڈ مین کا کوئی متحدہ محاذ بنانے چلے ہیں۔ ہم بذات خود 100% تفریح کے حق میں ہیں، خواہ وہ تفریح برائے تعلیم ہو، خواہ تعلیم برائے تفریح۔ ہم تو محض یہ امر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اگرچہ قدیم تعلیم سے جدید طرز تفریح 1000 درجے بہتر ہے، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، تمہید قدرے طویل اور سخن گسترانہ سہی لیکن بوجہ ناگزیر تھی۔ اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں اور آنکھوں دیکھا حال سناتے ہیں۔ ٹیسٹ میچ کے ہنگامہ پرور زمانے کا ذکر ہے۔ شہر کی آبادی 2 حصوں میں بٹ گئی تھی۔ ایک حصے کو جس میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھا ریڈیو کمنٹری سن رہا تھا۔ دوسرا انبوہ ان سفید پوشوں پر مشتمل تھا جو عزت کی خاطر اپنی اپنی چھتوں پر خالی ایریل لگا کر خود ایرانی ہوٹلوں اور پان کی دکانوں کے سامنے کھڑے کمنٹری سن رہے تھے۔ پاکستان ایک میچ جیت چکا تھا اور کرکٹ کے خلاف ایک لفظ بھی منہ سے نکالنا غداری کے مترادف تھا۔ مرزا کرکٹ کو اپنے آپ پر طاری کر کے کہنے لگے، یہ کھیلوں کا بادشاہ ہے۔ ہماری جو شامت آئی تو بول اٹھے، مرزا کرکٹ رئیسوں کا کھیل ہے، دیکھتے نہیں یہ مر رہا ہے، اس کا کوئی مستقبل نہیں، کیونکہ نہ اسے روسی کھیلتے ہیں نہ امریکی۔
اسی سے تو کچھ امید بچتی ہے کہ شاید یہ کھیل زندہ رہ جائے۔ مرزا نے چھوٹتے ہی دہلا لگایا۔ ایسا مہنگا اور پیچیدہ کھیل جس کا میچ مسلسل 5 دن تک گھسٹتا رہے اور جسے ہمارے غریب عوام نہ کھیل سکیں اور نہ دیکھ پائیں، ہرگز لائق التفات نہیں۔ ہم نے دکھتی ہوئی رگ پکڑی۔ پھر کون سا کھیل لائق التفات ہے حضور؟ مرزا نے چڑھاونے انداز میں پوچھا۔ اس سے بہتر تو بیس بال رہے گی، ہم نے کہا۔ بات ایک ہی ہے، آدھا بیٹ ٹوٹ جانے کے بعد بھی کرکٹ جاری رہے تو امریکہ میں اسے بیس بال کہتے ہیں۔ کسی اور کھیل کا نام لو، مرزا نے کہا۔ ٹینس، ہمارے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اگر تم نے کبھی ٹینس میچ میں گیند کے ساتھ سینکڑوں تماشائیوں کی گردنیں ایک ساتھ پینڈولم کی طرح دائیں بائیں گھومتی دیکھی ہیں تو بخدا تمہیں اس کھیل ہی سے نفرت ہو جائے گی، مرزا نے کہا۔ اس کے یہ معنی ہوئے کہ تمہیں ٹینس دیکھنے پر اعتراض ہے، مت دیکھو، مگر کھیلنے میں کیا حرج ہے؟ ہم نے دبایا۔ جی نہیں، یورپ میں ٹینس بیمار مردوں اور تندرست عورتوں کا کھیل ہے۔ صاحب، اچھے کھیل کی خوبی یہ ہے کہ کچھ ہاتھ ہلے، کچھ پاؤں ہلے، اچھلے بازو، پھڑکے سب تن۔ مرزا نے یکا یکی ہمارے مقابلے پر نذیر اکبر آبادی کو لا کھڑا کیا، جن سے نپٹنا فی الجملہ ہمارے لیے مشکل تھا۔ چلو ہاکی صحیح، ہم نے سمجھوتے کے انداز میں کہا۔ چھی، ہماری یہ بڑی کمزوری ہے کہ اپنی ٹیم کسی کھیل میں جیت جائے تو اسے قومی کھیل سمجھنے لگتے ہیں اور اس وقت تک سمجھتے رہتے ہیں جب تک کہ ٹیم دوسرا میچ ہار نہ جائے، مرزا نے فتویٰ دیا۔ تمہیں پسند نہ آئے یہ اور بات ہے، مگر کراچی میں ہاکی کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ اگر کہیں دوستانہ میچ بھی ہو رہا ہو تو خلقت اس بری طرح ٹوٹتی ہے کہ فیلڈ تک میں کھیلنے کی جگہ نہیں رہتی، ہم نے کہا۔ خدا آباد رکھے، کراچی کا کیا کہنا۔ یاد رکھو، تماشے میں جان تماشائی کی تالی سے پڑتی ہے، نہ کہ مداری کی ڈگڈگی سے۔ مرزا نے بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ فٹ بال کیسی رہے گی؟ ہم نے عاجز آ کر آخر انہی سے پوچھا۔ مرزا کہنے لگے، کرکٹ اشراف کھیلتے ہیں، فٹ بال دیہاتیوں کا کھیل ہے، جٹ گنواروں کا۔ ہڈیاں توڑوانے کے اور بھی مہذب طریقے ہو سکتے ہیں، لا حول ولا قوت۔ اس باجماعت بدتمیزی کو کھیل کس نے کہہ دیا؟ آپ نے شاید وہ لطیفہ نہیں سنا کہ ایک پرانا کھلاڑی چند سکھوں کو فٹ بال کھیلنا سکھا رہا تھا۔ جب کھیل کے سب قاعدے ایک ایک کر کے سمجھا چکا تو آخر میں یہ گر کی بات بتائی کہ ہمیشہ یاد رکھو، سارے کھیل کا دار و مدار فقط زور سے کک لگانے پر ہے، اس سے کبھی نہ چکو۔ اگر گیند کو کک نہ کر سکو تو پرواہ نہیں، اپنے مخالف ہی کو کک کر دو۔ اچھا، اب کھیل شروع کرو۔ گیند کدھر ہے؟ یہ سن کر ایک سردار جی اپنا جانگھیا چڑھاتے ہوئے بےتابی سے بولے، گیند دی ایسی تیسی، تسی کھیل شروع کرو خالصہ۔ لیکن گنواروں اور دیہاتیوں کے ساتھ کھیلنے میں کون سی ہیٹی ہوتی ہے؟ ہم نے اپنے جمہوری جذبے سے تقریباً نڈھال ہو کر پوچھا۔ تفریح میں بری صحبت سے پرہیز لازم ہے۔ یاد رکھیے، آپ تجارت اور عبادت تو کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن تاش صرف اشرافوں کے ساتھ کھیلنے چاہیے، یہی نہیں، یورپ میں بھی اس فرق کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ وہاں بڑے سے بڑے اسٹاک ایکسچینج اور گرجا میں ہر کس و ناکس کو بے روک ٹوک جانے کی اجازت ہے، مگر کلب اور کسینوں میں فقط خاندانی شرفا بار پاتے ہیں۔ کیا عرض کریں، کرکٹ کے مخالفوں کو قائل معقول کرنے کے لیے مرزا کیسی کیسی دھاندلی روا سمجھتے ہیں اور آنے واحد میں بات کو تگنائے منطق سے نکال کر اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں جہاں بات کرتے دشمنوں کی زبان کٹتی ہے۔